خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی 15ویں سورت سورۃ الحجر کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے مرکزی خیالات اور اس کا بیانیہ کس طرح آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس سورت کو سمجھنے کے لیے اسے 5 خاص حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ایک کر کے ان پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر ایک مکمل تصویر کیسے بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس محفوظ الہامی پیغام کی۔ دیکھیں، سورت شروع ہوتے ہی اپنی حیثیت یا کہہ لیں کہ اپنی شناخت واضح کرتی ہے اور ساتھ ہی اپنے ہمیشہ محفوظ رہنے کے بارے میں ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کرتی ہے۔ یہ آیت اس سورت کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ پیغام خدا کی طرف سے آیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ دعویٰ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود خدا نے لی ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو آگے آنے والی تمام بحث کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، اپنے پیغام کی حفاظت کا دعویٰ تو کر دیا گیا، اب سوال یہ ہے کہ اس کے خالق کی نشانیاں کہاں ہیں؟ تو یہاں سے سورت ہماری توجہ کائنات کی طرف دلاتی ہے، آسمانوں اور زمین کی طرف، اور انہیں ایک خالق کے موجود کے ثبوت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اب ذرا ان نشانیوں پر غور کریں۔ آسمان میں ستاروں کے جھرمٹ، پھیلی ہوئی زمین، اس پر جمے ہوئے پہاڑ، پھر وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، اور پھر آسمان سے برستا پانی۔ یہاں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو اتفاقی نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز ایک خاص اندازے، ایک پیمانے کے تحت بنائی گئی ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کائنات بے ترتیب یا افراتفری کا شکار نہیں ہے۔ اس میں ایک مقصد ہے، ایک توازن ہے۔ ہر چیز ایک نپے تلے منصوبے کا حصہ لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف کائنات ہے جو اپنے بنانے والے کی اطاعت میں چل رہی ہے، لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ نافرمانی اور برائی کہاں سے آئی؟ یہاں سے سورت کا رخ ایک بہت ہی بنیادی کہانی کی طرف مڑتا ہے، پہلی نافرمانی کی کہانی۔ اور یہ کہانی بڑی ترتیب سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے حکم آتا ہے، پھر ابلیس انکار کر دیتا ہے، اور انکار کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ تکبر۔ وہ کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسے خدا کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتا، بلکہ قیامت تک کی مہلت مانگتا ہے تاکہ انسانوں کو بھٹکا سکے۔ تو یہ تکبر ہے جو پہلی نافرمانی کی جڑ ہے۔ اور یہاں یہ ٹکراؤ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف انسان ہے جسے بجنے والی مٹی سے جو بدبودار کیچڑ سے بنی تھی سے تخلیق کیا گیا، دوسری طرف ابلیس ہے جو جنات میں سے تھا اور اسے بے دھوئیں والی آگ سے بنایا گیا تھا۔ ابلیس کا سارا تکبر اسی بنیاد پر تھا کہ اس کی تخلیق کا مادہ یعنی آگ انسان کی مٹی سے برتر ہے۔ یہی اس کی بغاوت کی اصل وجہ تھی۔ ابلیس کی کہانی کے بعد سورت ہمیں تاریخ کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ہمیں کچھ گزری ہوئی قوموں کی مثالیں دی جائیں گی، اور یہ مثالیں دراصل سبب اور نتیجے کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ اس جدول میں ایک پیٹرن، ایک نمونہ نظر آتا ہے جو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، قوم لوط، ایکا کے باشندے، حجر کے لوگ، ان سب کے ساتھ کیا ہوا؟ سب کے پاس ایک رسول آیا، سب نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور نافرمانی کی، اور پھر ان سب کا انجام ایک جیسا ہوا، یعنی ان پر عذاب آیا۔ یہ ایک تاریخی سبق ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے۔ اور ان کہانیوں کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ اس ایک جملے میں ہے، جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ مطلب یہ کہ ان کی دنیاوی طاقت، ان کی دولت، یہاں تک کہ وہ گھر جو انہوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنائے تھے، کچھ بھی انہیں خدا کے انصاف سے نہیں بچا سکا۔ تو اب تک ہم نے انہامی پیغام، کائنات کی نشانیوں، پہلی نافرمانی اور پچھلی قوموں کے انجام کی بات کی۔ اب آخری حصے میں یہ سورت ان تمام باتوں کو سمیٹ کر ایک عملی پیغام دیتی ہے، ایک ایسا پیغام جو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو آخر میں نصیحت کیا ہے؟ خاص طور پر جب مخالفت اور مذاق کا سامنا ہو۔ پیغام بہت واضح ہے، بحث یا لڑائی میں نہ پڑیں، اپنا کام کرتے رہیں، یعنی جو پیغام ہے اس کا کھلے عام اعلان کریں، مخالفت کرنے والوں سے منہ پھیر لیں اور اپنی طاقت اور سکون خدا کی عبادت میں تلاش کریں۔ اور سورت کا اختتام اس ایک ہدایت پر ہوتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، یہ یقین کیا ہے؟ یہاں عبادت کو کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں بتایا جا رہا، بلکہ اسے ایک مسلسل سفر کہا جا رہا ہے، ایک ایسا سفر جو ایک حتمی اور مطلق سچائی پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو وہ حتمی یقین کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔